الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام محفل ذکر بیان و دعا لے کر ہم آپ کی خدمت عالیہ میں شمع نیوز چینل سے حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگدس میں قبول و منظور فرمائے اور اس سارے بیان کو، سارے پروگرام کو اپنی بارگدس میں شرف قبولیت عطا فرما کر جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جتنے بھی سماعت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، ہمارا یہ جو شمع نیوز چینل ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں اکثر جو نیوز ہوتے ہیں وہ سماجی اور ثقافتی اور اس طرح کی دنیاوی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو ایڈیٹر ہیں جناب محترم چودھری رستم علی اجنالہ صاحب، وہ عاشق رسول ہیں اور بڑے ہی متقی پرہیزگار ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جہاں پر دینی اور دنیاوی جو ہے وہ خبریں دیں تاکہ ہمارے نوجوان ساتھی جو سماجی دنیاوی خبروں سے باخبر رہتے ہیں ان تک ہم دین کی باتیں بھی پہنچائیں۔ تو الحمدللہ ہفتہ میں ہم 3 پروگرام لے کر شمع نیوز چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ برطانیہ سے، یورپ سے، عرب امارات سے اور پاکستان سے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کر دینی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیں۔ تو حضرات محترم، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بڑے ہی عالم دین جناب محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب، جو کہ پاکستان میں الحمدللہ عرصہ دراز تک وہ درس نظامی بھی پڑھاتے رہے، اور عرصہ دراز سے اس ملک برطانیہ میں آ کر انہوں نے دین کی خدمات دی ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کے بیان سے مستفید ہوں گے۔ ان کے آنے تک میں اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد، جو کہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے رب کی حمد سے وہ قرآن مجید فرقان حمید شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں جتنی بھی حمدیں ہیں ساری کی ساری وہ رب کائنات کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے بار بار ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ یہ زمین میں اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری رب کی حمد اور رب کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ رب العالمین، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید شروع کرتے ہیں تو وہ بھی رب کی حمد سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا یہ جو روحانی عرفانی وجدانی پروگرام ہے، اس میں خصوصی بیان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، تو ان کے آنے تک میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں، ساری توصیفیں، ساری حمدیں اس رب کائنات کے لیے ہیں۔ شاعر محترم کہتے ہیں، او دی شان اقلا تو بوتی ورائے، مثل جدی کوئی نہیں او میرا خدائے، فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا، جنوں بھی مولا ڈوبے ترا کوئی نہیں سکتا، جنوں بھی او مارے پھر بچا کوئی نہیں سکتا، او دی شان با ساری دنیا تو واکھے، او دی شان با ساری دنیا تو واکھے، نہ کوئی او دا چہرہ تے نہ کوئی او دی آنکھے، نہ ہتھاں تے پیراں دا محتاج رابے، نہ زیراں تے زبراں دا محتاج رابے، ہر ایک بات حق ہے، ہر ایک بات ٹھیک ہے، ہر ایک بات حق ہے، ہر ایک بات ٹھیک ہے، پر ایک کام دے وچ سانو رکھدا شریک ہے، درودہ سلامہ دی جد آوے واری، درودہ سلامہ دی جد آوے واری، کرے شامل خود ذات باری، ناصر محبتاں دا نقطہ کمالے، نبی دے ذکر وچو خود ساڈے نالے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا تھا کہ آج کا یہ جو روحانی عرفانی وجدانی علمی پروگرام ہے، اس میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن غزالی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس چینل کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت مختصر ہے، آپ جانتے ہیں حضرت علامہ صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان میں عرصہ دراز تک تقریباً 11-12 سال تک یہ درس نظامی پڑھاتے رہے، پھر یو کے میں تشریف لائے، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا نور ٹی وی پر، تکبیر ٹی وی پر آپ ماشاءاللہ دینی خدمات جو ہے وہ سارا انجام دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تو اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی پڑھی جا چکی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں
کہ ہمارے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمان غزالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ خطبہ شریف پڑھ کر اس میں پھر پہلے نعت شریف پیش کریں گے، پھر اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں گے۔ جی حضور کی بلا علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ناظرین کرام اور بالخصوص میرے میزبان مکرم حضرت العلام جناب قاری ذوالفقار علی شاکر صاحب زیدہ مجدہ، آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے تو آپ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی نثر کے انداز میں ہو یا نظم کے انداز میں ہو، ہر حال میں باعث سعادت ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ انٹرنیشنل کانفرنس، اور میں اس کو دانستہ طور پر انٹرنیشنل کانفرنس کا نام دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ پوری دنیا کے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں مختلف ممالک میں آپ کے اس ذیشان پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے، قرآن مجید سے، صحابہ کرام آل بیت اطہار کے اقوال سے، فقہائے امت کی تصریحات سے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چند بندوں کی محفل نہیں بلکہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے نعت شریف کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے تو میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ ایک نعت شریف کے دو چار اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لہجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے،
تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، کروں مدح ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعاں نہیں۔ برادران اسلام، قبلہ شاکر صاحب کے حکم کے مطابق چند لمحوں کے لیے حاضر خدمت ہوں، تو آج کی اس نشست میں جس حوالے سے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امور بدعت اور ہمارے دوستوں کی غلط فہمیاں۔ ماشاءاللہ۔ بدعت کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں، اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایسی نئی اختراع، ایسی نئی ایجاد، ایسی نئی چیز جو ہمارے دین کے بنیادی احکامات سے ٹکرائے، کلیش کرے اور دینی احکام کا حلیہ بگاڑے، جس کا تعلق دین سے نہ ہو، جس کی بنیاد دین کے اندر نہ پائی جائے، تو وہ چیز بدعت ہے۔ اور بدعت بھی ایسی کہ جو بدعت سیئہ ہے، یعنی ایسی بدعت جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور وہ بری بدعت ہے، اور وہ بری بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ لیکن ہر نئی چیز کو ہم اس بدعت کے نام سے تعبیر نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے ابتداً عرض کیا کہ ہمارے بہت سارے آج دوست ایسے ہیں
کہ بس جن کے ہاتھوں میں ایک لٹھ پکڑا دی گئی ہے کہ جناب تم نے دیکھنا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ رہا ہے یا اذان کے بعد درود و سلام کے تحفے پیش کر رہا ہے تو تم نے کہہ دینا بدعت ہے، اور نہیں سمجھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بس ان کو ایک لٹھ پکڑا دی گئی ہے کہ بس تم نے کہہ دینا یہ بدعت ہے۔ اگر غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نماز فرض ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد وہ بآواز بلند ذکر کرتے ہیں تو بس کچھ دوستوں نے اپنی اسی لٹ سے کام لیتے ہوئے کہہ دینا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اگر کچھ احباب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بزم سجاتے ہیں اور اس کو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دین کے احکام بیان کرتے ہیں، تو بس وہی لٹھ پھر ایک مرتبہ حرکت میں آتی ہے اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے کہ جی یہ بدعت ہے۔ کسی مقام پر کسی بھی امر خیر کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے تو بس جناب کہ جی یہ بدعت ہے، اور اس جملے کے ساتھ جو اگلے جملے جوڑے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے یہ بات کہنا کہ جناب یہ اس لیے بدعت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو مزید اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، ان سے ایک جو روایت مروی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے، یعنی حرام اس کے ہونے کا بیان کیا ہے۔ اور جس چیز سے خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ عفو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جائز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے تو وہ چیز جائز ہے۔ یہ اگر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگر اس کو یاد کر لیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اور اپنی کتاب میں اس کے حلال ہونے کا بیان کر دیا ہے، اور حرام بھی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے حرام ہونے کا ذکر کر دیا ہے، وہ حرام ہے۔ اور جس سے ذات پروردگار خاموش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم صادر نہیں کیا، تو وہ چیز عفو ہے، یعنی وہ جائز ہے۔ اب یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہن میں رکھ لینے کے بعد ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو بظاہر دین میں ہمیں نیا لگتا ہے، مثلا یہی جو اب ہم کام کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھائی بھی اور بہنیں بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سن رہے ہیں، تو اب اگر کوئی جناب یہ کہے کہ یہ بدعت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، تو اس کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اب جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ 2020 ہے۔ اب اس میں انٹرنیٹ، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، نہ جانے کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ دنیا کے ایک کونے میں ہم بات کرتے ہیں تو اسی منٹ میں دنیا کے دوسرے کونے میں ہماری بات دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ عقل کا منہ چڑھانے کے مترادف ہوگا اگر کوئی بندہ اس بات پر انکار کرے
اور کہہ دی کہ یہ بدعت اس لیے ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب میں چند ایک وہ چیزیں پیش کرتا ہوں کہ جو بظاہر نہیں ہیں، نئی ایجادات ہیں، نئی چیزیں ہیں، لیکن ان کا وجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہمیں ظاہری طور پر نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر جو قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں 30 پاروں کی صورت میں موجود ہے، 2 گتوں کے درمیان بائنڈنگ ہے، جلد ہے، ان کے درمیان ما بین الدفتین، ان 2 گتوں کے درمیان جو جلد ہوا قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس حیت کے ساتھ کہ ایسا مجلد قرآن مجید کتابی صورت میں ہمیں اب سرکار کے زمانے میں تو نہیں ملتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی کسی کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہوتا وہاں لکھ لیتا، لیدر کا چمڑے کا کوئی ٹکڑا ہوتا اس پہ لکھ لیتا، پتھروں کے اوپر لکھ لیتے، ہڈی کے اوپر لکھ لیا جاتا، الغرض پتوں کے اوپر۔ تو اس طرح اس کتاب کو محفوظ کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو یاد کرنے کا بھی بڑا اہتمام فرماتے۔ کتابی صورت میں قرآن موجود نہیں تھا، تو آج وہی بندہ جو بات بات پر جناب بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، میں اس غلط فہمی میں مبتلا بھائی یا بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بھائی دیکھو، سب سے پہلی چیز تو قرآن مجید ہے نا۔ اب قرآن مجید جس حیت قضائی کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے، اس حیت کے ساتھ مجلد کتابی صورت میں قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہیں تھا۔ تو کیا کوئی بندہ جسارت کر سکتا ہے آج کے قرآن پاک کو دیکھ کر کہ یہ کہے کہ جناب یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے اس طرح کی آیت کے ساتھ قرآن مجید کا پایا جانا؟ کوئی معمولی سے معمولی علم رکھنے والا بندہ بھی، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی، ایسی جسارت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے بات حیات قضائی کی نہیں ہے کہ جناب اس انداز میں کتابی صورت میں قرآن تھا یا نہیں تھا۔ وہ کہیں گے جناب قرآن تو تھا نا، قرآن مجید کے یہی الفاظ تھے، الحمد سے لے کر والناس تک جو آج ہم پڑھتے سنتے ہیں، یہی قرآن مجید آج سے 1450 برس پہلے بھی تھا اور آج بھی وہی ہے۔ یہ الگ بات کی کتابی صورت میں نہیں تھا، تو لہذا اس بات کے تو پرخچے اڑ گئے جو کہتے ہیں جناب یہ بات اس لیے ثابت بدعت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات سرے سے غلط ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید آج جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 30 سپاروں میں منقسم ہے، تو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بالکل ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ گن کر، اور جناب اس کے برابر حساب سے اس کو 30 حصوں میں الگ الگ تقسیم کر کے اجزاء بنا دیے گئے، جز اول، جز ثانی، جز ثالث، پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایسے 30 سپارے بنا دیے گئے۔ لیکن کیا کوئی بندہ یہ جسارت کر سکتا ہے یہ کہنے کی کہ جناب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا تو لہذا یہ بدعت ہوگا؟ نعوذ باللہ، ایسی جسارت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زبان عربی تھی، اور قرآن مجید جو ہیں وہ لغت قریش کے مطابق نازل ہوا، اور لغت قریش کے مطابق اس کو جن قراءات کے ساتھ پڑھا گیا، آج وہی قراءات جو ہیں پوری دنیا میں رائج ہیں، ان کو مانا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے۔ تو اس پر شروع میں اعراب نہیں تھا۔ اعراب کا مطلب زبر، زیر، پیش، شد، مد، نقطے، یہ جتنی چیزیں ہیں، جزم، یہ ساری چیزیں ابتدا میں تو نہیں ڈالی گئی تھی۔ جبریل امی حاضر ہوتے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اللہ رب العالمین کا یہ جو پیغام ہے، پیغام حق کا قرآن مجید، اس کی آیات وقتاً فوقتاً کبھی 2، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 1 آیت وہ حضور کو سناتے۔
اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوشش فرماتے کہ ساتھ ساتھ پڑھوں اور اس کو یاد کروں. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان اقدس کو قرآن مجید کو پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی ایسی اس کی موومنٹ نہ کریں، حرکت نہ دیں اپنی زبان کو، اور مشقت میں نہ پڑھیں. کیوں کہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کی آپ اتباع کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا جو بیان ہے، اس کے جو معانی کا سمندر ہے، وہ آپ کے قلب و دماغ میں اتارنا ذات پروردگار کا کام ہے. تو ذات محترم شروع میں قرآن مجید پر اعراب نہیں تھے. تو آج اگر کوئی بندہ اٹھ کر وہی جس کو غلط فہمی ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے میں نے یہ موضوع رکھا ہے بدعت والا، کہ جناب جو بات بات پر لوگ بدعت کا فتوے لگاتے ہیں، تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی جناب قرآن مجید جو ہے جو شروع میں نازل کیا گیا اس وقت تو اس پر اعراب نہیں تھے. سرکار کے زمانے میں تو قرآن مجید پر اعراب نہیں تھے، کتابی صورت میں نہیں تھا، 30 سپاروں کی صورت میں نہیں تھا. اور آج جو قرآن مجید ہمیں نظر آتا ہے ایسے جناب اس کی حاشیہ بندی ہوئی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، سطریں لگی ہوئی ہیں، زبر زیر پیش جزم شد مد اور اوقاف رموز، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں. تو ان میں سے کوئی چیز بھی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو موجود نہیں تھی. تو جو لوگ بدعت کی یہ تعریف کرتے ہیں یہ چیز اس لیے بدعت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، تو کیا وہ جسارت کریں گے قرآن مجید کو بدعت کہنے کی؟ آگے چلیے. آج ہمیں مساجد میں محراب نظر آتا ہے جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، مصلی امامت بچھا ہوتا ہے، اور امام صاحب اس مقام پر کھڑے ہو کر جو جگہ قبلہ شریف کی طرف اگلی صف سے آگے ایسے باہر نکلی ہوتی ہے اور امام صاحب کا مصلی وہاں بچھایا جاتا ہے اور امام صاحب وہاں کھڑے ہو کر جماعت کرواتے ہیں. یہ محراب نہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں مساجد میں تھا اور نہ ہی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا. تو کیا کوئی اس کو بدعت کہہ سکتا ہے؟ جو بندے بات بات پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں آج ان کی مسجدوں میں بھی یہ محراب موجود ہے، کیا وہ جسارت کریں گے وہ اس محراب کو گرانے کی؟ جیسے وہ بات بات پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ جناب یہ چیز بدعت ہے، کلمہ طیبہ اونچا پڑھا تم نے تو یہ بدعت ہے، نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہو تو ساتھ اونچی اونچی نعت پڑھ رہے ہو، سرکار پہ درود و سلام کے تحفے پیش کر رہے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو تو یہ بدعت ہے، اذان دینے سے پہلے اذان کے بعد درود و سلام کے تحفے پیش کر رہے ہو نعوذ باللہ تو یہ بدعت ہے، اور نماز کے بعد ذکر کرتے ہو تو جناب یہ بدعت ہے، سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جناب جو جلسہ منعقد کرتے ہو میلاد النبی کا نعوذ باللہ یہ بدعت ہے. یہ جو بدعت کے بار بار فتوے لگاتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو محراب ہے یہ سرکار کے زمانہ اقدس میں مساجد میں ہوتا تھا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا؟ اگر نہیں تھا تو اپنی کی گئی تعریف کے مطابق کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے پھر اس محراب کو گراؤ، لیکن وہ یہ جسارت نہیں کریں گے. قبلہ شاکر صاحب یعنی اشعار پیش کرنا اور ترنم کے ساتھ گفتگو کرنا فقیر ماڑا چنگا وہ کم بھی کری کنہ میں، لیکن میں آج کی اس نشست میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت میں یہ بطور خاص اس نشست میں وہ کچھ حاصل کریں اور یعنی اس گفتگو سے انہیں پتہ چلے اور یہ جو وسوسہ ڈال دیا گیا ہے، غلط فہمی دماغوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے. اب میں ایسی چند ایک چیزیں گن رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں کہ جن کا وجود زمانہ اقدس میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن وہ چیزیں ان کے گھروں میں بھی ہیں جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. اب محراب کا میں نے ذکر کیا ہے، آج شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس میں محراب نہ ہو. تھوڑا آگے چلتے ہیں.
سرکار مدینہ علیہ السلام کی مبارک مسجد نبوی شریف، جب قباء شریف میں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلی مسجد تعمیر فرمائی، نہ تو وہاں پر کوئی مینار تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی گنبد تھا۔ تو آج کل بہت ساری مساجد ایسی ہیں، یعنی شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس کا یعنی مینار نہ ہو، اور بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن میں گنبد بنے ہوتے ہیں۔ تو کیا جو دوست بدعت کی یہ تعریف کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میں ثابت نہ ہو، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے زمانے اقدس میں نہ ہو تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی مساجد سے میناروں کو گرا دیا ہے، گنبدوں کو ڈھا دیا ہے، اور بدعت سے اپنی مسجدوں کو آپ نے پاک کر دیا ہے؟ تو جواب نفی میں ملے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں ان کی خدمت میں بصد ادب یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را، یہ جو بات پر آپ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو نا، اس سے باز آ جاؤ، امت میں تفرقہ مت ڈالو۔ اور وہی حدیث پاک جو میں نے ابتدا میں پیش کی ہے، پھر دہراتا ہوں، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا ہے، اور حرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام بھی وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام ہونا بیان کر دیا ہے۔ اور لیکن جس چیز سے ذات پروردگار خاموش ہے، فرمایا گیا کہ وہ چیز عفو ہے، معاف ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا نہیں، وہ چیز جائز ہوگی، مباح ہوگی۔ تو اس لیے اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج کل اسلامی مدارس کے اندر، سکولوں کے اندر جو نصاب تعلیم مرتب ہے کہ جناب پرائمری کے لیے یہ نصاب ہے، مڈل والوں کے لیے یہ نصاب تعلیم ہے، میٹرک کے لیے یہ ہے، ایف اے کے لیے یہ ہے، بی اے کے لیے یہ ہے، ماسٹر کے لیے یہ ہے، پی ایچ ڈی کے لیے یہ چیزیں ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نصاب تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے اقدس میں رائج تھا؟ تو جواب نفی میں آئے گا۔ تو وہ حضرات جو بات پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیں گے اور کہیں گے جو میٹرک کرے گا وہ بدعتی ہو جائے گا، جو ایف اے بی اے کرے گا، ایم اے کرے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، کالج میں جائے گا، یا کسی دینی مدرسے میں جائے گا جہاں پر صرف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، نحو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، فارسی کی کتابیں کریمہ، سعدیہ، گلستان، بوستان یہ پڑھائی جاتی ہیں، اور وہاں پر جناب ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ شریف پڑھایا جاتا ہے جناب، اور وہاں پر بیضابی شریف کیا وہ کہیں گے کہ صحابہ کرام نے چونکہ یہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں، یہ نصاب تعلیم صحابہ کرام کے دور میں رائج نہیں تھا، اور اصحاب صفہ جو ہیں، وہ صفہ یونیورسٹی نا سب سے پہلی اسلام کی، وہاں پر چونکہ یہ نصاب نہیں پڑھایا گیا، تو نعوذ باللہ کیا وہ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے اور وہ اپنے بچوں کو پڑھنے سے منع کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسی لاجانی بات ہے، بات پر جناب بدعت کے فتوے لگانا اور جناب امت کو امور خیر سے روکنا، نیکی کے کاموں سے امت کو روکنا، اور جناب ایک لٹھ اٹھا لینا اور ہر بات پر بدعت کے فتوے لگانا، اور پھر بدعت بھی وہ جس کے بارے میں کیجیے ہے کہ وہ بدعت سیئہ ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک الفاظ اس میں موجود ہیں، میں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دنوں کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے رمضان کے مہینہ میں، اور عشاء کے بعد آپ نے نماز تراویح ادا فرمائی۔ اس کے بعد سرکار مدینہ علیہ السلام مسجد نبوی میں تراویح کے لیے تشریف نہ لائے، اور ساتھ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کہیں تم اس کو فرض خیال نہ کرنے لگ جاؤ۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام نے 3 دن تک مسجد نبوی میں ادا فرمائی باختلاف روایت، اور باقی ایام میں آپ گھر میں صلاۃ التراویح ادا فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں
نماز تراویح پڑھتے رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.25 سالہ خلافت کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ ایسے ہی رہا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہی معمول تھا. اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے صحن میں نظر دوڑائی تو ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر کوئی خوش الحان قاری جو ہیں وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو, اللہ رب العالمین کا مقدس قرآن سنائے, اور یہ سارے حضرات جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے پرے باندھ کر صفیں بنا کر نماز تراویح ادا کریں. آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا, کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا. جناب آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو ثابت نہیں ہے حضور سے, سیدنا صدیق اکبر سے ثابت نہیں ہے. یہ جو ثابت کی بات ہے میں ادھر جا رہا ہوں. یہ جو ہر بات پر کہتے ہیں جی ثابت ہو تو تب جائز ہوتی ہے, ثابت نہ ہو تو جائز نہیں ہوتی. اب دیکھیں اگلے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی رسول, مشہور صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مصلی امامت پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور وہ قرآن مجید خوش حالی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہیں. نماز تراویح ادا ہو رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حسین و جمیل منظر دیکھا تو ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے, نعمت البدعۃ ھذہ, کہ کتنی خوبصورت بدعت ہے یہ. کیا فرمایا؟ نعمت البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اگر ہر بدعت بری ہوتی اور نعوذ باللہ حرام ہوتی, گمراہی والی ہوتی, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نہ نکلتے, نعمت البدعۃ ھذہ. آپ نے فرمایا کیا خوبصورت بدعت. تو آپ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے. قبلہ شاکر صاحب توجہ ہے نا آپ کی؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ آپ کی توجہ ہوگی تو بات بنے گی. تو یہ بات ہے کہ بدعت ایسی نئی چیز, ایسی نئی اختراع جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو اور وہ شریعت کے بنیادی اصولوں سے ٹکرائے اور اس کا حلیہ بگاڑے تو وہ بدعت حرام ہے, وہ بدعت گمراہی ہے. لیکن جن چیزوں کی اصل دین میں موجود ہے تو ایسا نیا کام ایجاد کر لینے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی, اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. اور بدعت بھی وہ جس کو لوگ گمراہی والی بدعت کہتے ہیں. میں بھی آگے حدیث پاک اور پیش کرتا ہوں. اب ایک اور چیز بڑے آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں تعلیم یافتہ لوگ اور کم تعلیم یافتہ بھی جو ہیں انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو اور مثالوں کو سمجھیں گے. دیکھیے ہم برے صغیر پاک و ہند کے لوگ جو ہیں, ہمارا کوئی بھی مہمان آئے تو کہتے ہیں آؤ جناب چاہ پیو جی, چاہ پیو جی, چاہ پی بغیر تسیں جناب جان نہیں دینا. تو چائے پیتے ہیں, خود بھی پیتے ہیں, مہمانوں کو بھی پیش کرتے ہیں. اب میں جسارت کرنے جا رہا ہوں اور وہ لوگ جو بات بات پر ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں یہ بدعت اس لیے ہے کیونکہ یہ سرکار کے زمانے سے ثابت نہیں ہے. اب میں انہیں کہتا ہوں سرکار سے چائے پینا ثابت کر دو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چائے پی ہو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چائے نوش فرمائی ہو, خلفائے راشدین نے, تو نعوذ باللہ کیا وہ کہیں گے جناب کہ یہ چائے بدعت ہے, حرام ہے, یہ تو نہیں پینی چاہیے کیونکہ سرکار سے ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ بات قطعی طور پر یہ عجیب و غریب ایک منطق بنا دی گئی ہے جناب یہ چیز ثابت نہیں ہے لہذا یہ بدعت ہے, یہ چیز ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے. میں نے کہا یہ مدارس ثابت کر دیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مدرسے بنائے ہوں اور اس طرح کا نصاب تعلیم جاری کیا ہو اور وہاں باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کر دیواروں پہ اسپان دیا گیا ہو, لگایا گیا ہو اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاسیں ہوں اور وہ بچے جو ہیں اس سال میں وہ نصاب پڑھتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو کیا ان کو بدعت کہا جائے گا؟ تو لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ یہ فتویٰ لگانا کہ جناب یہ چیز بدعت ہے اور کیونکہ یہ نئی ہے اور یہ اس زمانے میں نہیں تھی لہذا یہ گمراہی ہے, تو یہ بڑی بے بنیاد چیز ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے.
اور بھی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر وہ کام، ہر وہ نیکی کا کام جس کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی غلام جاری کرتا ہے. اب میں وہ حدیث پاک ایک اور پیش کر رہا ہوں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی چیز جاری و ساری کرتا ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، اور سبحان اللہ جس میں بڑی برکت ہے، اور اس پر عمل کرنے والا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کی اس جاری کردہ سنت کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا. سنیے وہ حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اردو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی. اب دو چیزیں ہیں، جس کی اصل دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے. اب اس حدیث پاک کا دوسرا پہلو، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جس کی اصل دین میں ہے وہ محبوب ہے. سبحان اللہ. ایسی چیز دین میں ایجاد کی جس کی اصل دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے، اور جس نے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جس کی اصل دین میں ہے تو وہ محبوب ہے. تو گویا یہ حدیث پاک خود بتا رہی ہے کہ گویا سنت حسنہ جو ہیں وہ مرغوب اور محبوب ہے، اور سنت سیئہ جو ہے وہ مردود ہے. تو اس لیے ہر ایک چیز کو ایسی بدعت کہہ کر اس سے لوگوں کو نفرت دلانا اور کہنا نعوذ باللہ کہ یہ بات گمراہی کی طرف لے جائے گی، یہ بات سرے سے غلط ہے. اب مثال کے طور پر ایسی چیزیں، میں چند ایک اور چیزیں پیش کرتا ہوں کہ آج کل ہم مساجد میں پنکھے لگاتے ہیں، ہیٹر لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی اور سردیوں میں وضو کے لیے جناب گرم پانی کا اہتمام ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام کا یہ معمول تھا؟ ایسے پانیوں کا اہتمام مسجد میں کیا گیا تھا کہ جناب سردیوں میں آپ کو گرم پانی ملے اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ملے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ایسی بدعت جو پہلے ثابت نہ ہو وہ تو بدعت ہوتی ہے اور وہ ناجائز ہوتی ہے، تو ان کو تو چاہیے جناب کہ وہ ٹھنڈے پانی سے ہمیشہ پھر وضو کریں، اور مساجد میں یہ جو گیزر وغیرہ کا اہتمام کر کے وضو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. آگے چلتے ہیں جناب. قرآن مجید کے جو 30 پارے ہیں ہر پارے کا الگ الگ نام ہے جی. قرآن مجید کے جو 30 پارے بنا دیے گئے ہر پارے کا الگ الگ نام ہے. مثلا پہلے سپارے کا نام جناب وہ الف لام میم ہے، سیقول ہے، تلک الرسل ہے، لن تنالوا البر والمحصنات ہے، لا يحب اللہ. اسی طرح پہلے جو الفاظ ہیں ان کو رکھ کر لکھ کر یہ اس سپارے کا نام بنا دیا گیا. تو وہ حضرات جو بات بات پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ جناب آپ سپاروں کے یہ نام مجھے ثابت کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ والے سپارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا والے سپارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات تو ثابت نہیں ہے، تو کدھر جائیں گے وہ؟ تو اس لیے یہ بات بات پر بدعت کے فتوے لگانا اور یہ کہنا جناب چونکہ یہ ثابت نہیں ہے تو یہ بات سرے سے غلط ہے. اور ایسے ہمارے دوستوں کو جو بھائی ہوں یا بہنیں ہوں انہیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور بات، اکثر دوست آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ہاتھوں میں تسبیح لیے ہوتے ہیں، جیب میں ڈالی ہوتی ہے، یا مساجد میں جناب انہوں نے وہاں لٹکائی ہوتی ہیں تسبیحاں. کوئی دوست سرکار کے زمانے سے تسبیح ثابت کر کے دکھا سکتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح لی ہوئی ہو، صحابہ کرام آتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں اور تسبیحوں کے اوپر وہ پڑھ رہے ہوں؟ یہ جو منکے آپ آج کل 101 یا 100 منکے پڑے ہوتے ہیں اور تسبیح بنائی ہوتی ہے، اگر یہ قانون جو ابھی بتایا گیا ہمیں ان غلط فہمی والے دوستوں نے جو بنایا کہ جناب یہ تسبیحاں ان کی جیبوں میں بھی ہوتی ہیں، ان کی مساجد میں بھی ہوتی ہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقدس میں کیا وہاں سرکار نے قالین بچھایا تھا؟ کیا مسجد کو ایسے پکا بنایا تھا؟ کیا ایسا جناب فرش بنایا تھا جو آج ہم نے بنائے ہوئے ہیں؟ جب ان باتوں کا اہتمام نہیں تھا تو نعوذ باللہ کیا ان کو کوئی بدعت کا فتویٰ ان پر لگا سکتا ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں، میں اگر گننے پہ آؤں تو ایسی لمبی لسٹ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گی.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا اپنے پیسے کسی بینک میں رکھے تھے؟ آج بدعت کے فتوے لگانے والے جناب آپ نے دیکھا ہوگا دوڑ جاتے ہیں جناب، بینکوں میں جا کے پیسے رکھتے ہیں، پیسے نکلواتے ہیں، ان کے پاس کارڈ ہیں، ATM ہے، اور جناب وہ چیک لکھتے ہیں، چیک بک صحابہ سے ثابت کر دو بھائی، سرکار سے ثابت کر دو. تو وہ آپ کا قانون کدھر گیا جس قانون کی بنیاد پر آپ بدعت کا فتویٰ لگاتے تھے؟ یہ چیز اس لیے بدعت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. اب میں ان کی خدمت میں بسات ادب گزارش پیش کرتا ہوں، جناب آپ چیک بک مجھے ثابت کر دینا. بینک کے اندر پیسے رکھنا، جمع کرنا، اور جمع پونجی سونا چاندی اپنے پیسے وہاں پر محفوظ کرنا، یہ سرکار سے ثابت کر دو، حضور کے صحابہ سے ثابت کر دو کہ ایک ایسا جناب بلڈنگ ہو، وہاں پر ایک ایسی جگہ ہو اور وہاں پر لوگ جا کے اپنی چیزیں محفوظ کرتے ہوں اور اس کو بینک کا نام دیا گیا ہو اور جب چاہیں وہاں سے جا کے لے لیں. تو یہ اگر ثابت نہیں ہے تو اٹھے پیر جناب اتھے پیسے رکھنے بھی ہو تو پیسے کڑنے بھی ہو، اتھے کوئی بدعت نہیں ہے. تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پر درود و سلام پڑھنا ہی نعوذ باللہ بدعت ہے. اور اسی میں یہ ثابت کی قول آتا ہے کہ جناب ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے. باقی ہر چیز ثابت تو نہیں ہے جناب کو سٹی آنے اندر. اس لیے میں یہ باتیں آسان الفاظ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ جو دوست خود بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور بات پر یہ بدعت کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. اب قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں ہے. اب جن کی زبان اردو ہے اس کا قرآن مجید کا اردو ترجمہ آیا ہوا ہے. جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ انگلش ہے، فرسٹ لینگویج انگلش ہے، ان کے لیے انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہے، فرینچ میں ہے. دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کے ترجمے ہو چکے ہیں. تو کیا یہ صحابہ کرام نے ترجمے کیے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ترجمہ کروایا تھا؟ تو کدھر گئے وہ بدعت والے فتوے جناب؟ قبلہ شاکر صاحب، مجھے بھی احساس ہے نماز عصر کا وقت بھی قریب ہے، تو میں اس مختصر سی گفتگو میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور وہ یہ بات یاد کر لیں کہ ہر نئی چیز دیکھ کر اس پر بدعت ہونے کا فتویٰ لگا دینا اور پھر اس کو نعوذ باللہ ناجائز اور گمراہی سے تعبیر کرنا، یہ بات غلط ہے. آج ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم جناب چراغاں کرتے ہیں، گڑیاں سنگارنے ہیں جناب، تو پھول بوٹے لانے ہیں جناب، بڑے خوبصورت گاڑیوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. یہاں کوئی بدعت نہیں ہے. لیکن ایک بندہ بچے کی شادی پر ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، چراغاں کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کے لیے چراغاں کر رہا ہے. خود فیصلہ کریں. ایک اپنے بچے کی شادی کے لیے کر رہا ہے، ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کر رہا ہے. تو اب کس کا عمل جو ہے وہ زیادہ مرغوب اور پسندیدہ ہے؟ ظاہر ہے ایک کی نیت صرف نمود و نمائش ہے اور دوسرے کی نیت سبحان اللہ، دوسرے کی نیت جو ہے وہ تعظیم مصطفیٰ ہے. ایک کی نیت نمود و نمائش ہے اور دوسرے کی نیت تعظیم مصطفیٰ ہے. اور حدیث پاک کے مطابق انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کی نیت تعظیم مصطفیٰ ہے. تو یہ اس دنیا میں بھی فائدے میں رہے گا، قبر و قیامت میں بھی فائدے میں رہے گا. اور جس نے نمود و نمائش اختیار کی اس کو کیا ملے گا؟ تو آج کی اس مختصر گفتگو میں نے یہ بات پیش کی. اذان کی آواز بھی آ رہی ہے. شاکر صاحب قبلہ آپ کا بھی شکریہ. آپ کا یہ جو شمع ٹی وی آپ کی پوری ٹیم ہے، وہ اجنالہ صاحب آپ کے دوست ہیں اور دیگر احباب، میں سب کی خدمت میں ادعیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے اور بات پر یہ جو شرک بدعت کے فتوے لوگ لگاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم اپنا دامن محفوظ رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. حضور کی بلا آپ نے آج بڑا ہی دلکش، دل اویز، دل نشین اور بڑا ہی علمی اور مدلل بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس بیان سے پوری دنیا میں جو لوگ ابھی سماعت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے مستفید ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب کرے اور جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے
جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بڑے مصروف ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیارے آقا حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ محفل ذکر بیان و دعا ہوتا ہے، پورا ہفتہ ہمیں لوگ دعا کا کہتے رہتے ہیں، اور ہمارے اس چینل سے بدھوار کو محفل نعت ہوتی ہے اور اتوار کو سوال و جواب کے سوال و جواب کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں بھی بے شمار لوگ دعا کا کہتے رہتے ہیں۔ تو ذاکر صاحب آپ میں مخل ہو رہا ہوں قبلہ، چونکہ جماعت کا وقت ہے، میں آپ سے اجازت دوں گا، آپ اپنا پروگرام جاری دعا رکھیے گا۔ فرما دیں، ہم سب کے اللهم دعا صل فرما على دیں۔ سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تمام معزز سامعین ناظرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا بے شمار لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا بھی اور شیئر بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آپ تمام حضرات کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کے گھروں میں، کاروبار میں، علم میں، ایمان میں، اعمال میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اتوار تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔